الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب المحرمات الفصل الأول اس باب کے پہلے باب سے مناسبت ظاہر ہے۔ پہلے باب میں نکاح کا تذکرہ ہے، اعلان النکاح، خطبہ وغیرہ۔ تو یہاں اس بات کی بیان ہے کہ وہ خاتون ایسی خاتون نہ ہو جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، تب اس کے خطبہ کرے۔ محرمات کے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ نکاح ابداً حرام ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے ساتھ نکاح مؤقت حرام ہے، عارضی، کچھ عارض کی وجہ سے۔ وہ عارض جب زائل ہو جائے تو پھر اس سے نکاح جائز ہوگا، اور جس سے موقت نکاح حرام ہے تو وہ محرمات میں سے نہیں ہے، اجانب میں سے ہے، ستر کے مسائل میں، حجاب کے مسائل میں۔ اب میں تفصیلاً اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ محرمات آپ ذہن نشین رہے، اس میں خلاصہ و اجمالات بھی ہوتے ہیں اقساموں میں، لیکن ہم تفصیلی بیان کرتے ہیں توضیح وضاحت کے لیے کہ صحیح ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ محرمات سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہو، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو وضاحت سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ آپ ہر مسئلہ لکھے، ہر بات لکھے، وضاحت کے ساتھ ذہن نشین رہے۔ یہ محرمات دونوں قسم جمع ہو جائے، مکمل 40 ہے۔ 40 خواتین ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے، محبت ہو یا موقت ہو۔ میں ذکر کرتا ہوں جو محبت ہے اس کے سامنے دال لکھے، اور جو موقت ہے اس کے سامنے پھر قاف لکھے۔ میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ 40 خواتین ہے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ چالیس کی 40 سب انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، موقت و محبت کے تعین کے ساتھ باذن اللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محرمات جو ہے 7 نسب سے ہے اور 7 سہیریت کی طرف سے ہے۔ نسب، سہریت، سسرال کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے ہے۔ میں سے پہلا
پہلی خاتون. الاصول، اصول حرام ہے، نسبی. اصول میں اصول کی مثال والدہ، دادی، نانی، اوپر جا کے جتنا بھی اوپر جا سکے. والد کی نانی ہو، دادی ہو، والدے کی نانی دادی ہو، اوپر جتنا بھی جا سکے. یہ سارا ایک قسم میں ہے الاصول. دوسری قسم الفروع. مثال بیٹی، پوتی، نواسی، جتنا جا سکے. پوتی، نواسی، جتنے بھی نیچے جا سکتے ہیں، یہ فروع ہے. تیسری قسم شعب، شاخے یا فروع الاب. اخوات، عینیہ ہو، شقیقہ بھی کہا جاتا ہے، یا علاتیہ ہو یا اخیافیہ ہو، خیفیہ. اخت شقیقہ، عینیہ، خیفیہ. شقیقہ والدین کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، اور اسی طرح علاتیہ صرف والد کی طرف سے، خیفیہ صرف والدے کی طرف سے. یہ سب حرام ہے. چوتھی قسم بتیجی، جتنا بھی نیچے جا سکتا ہے. اخ کے جو فروع ہے، بائی کے فروع ہے، شقیق بھائی ہو، علاتی ہو، خیفی ہو، ان کے فروع، بنات. پانچویں قسم بانجی، اخوات کے فروع، اخت شقیقہ ہو، عینیہ ہو، خیفیہ ہو، ان کی بنات وہ حرام ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. چھٹی قسم عمہ، عمہ والد کی بہن، برابر بعد شقیقہ بہن ہو والد کی، علاتیہ ہو، خیفیہ ہو، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بنات الگ مسئلہ، وہ حلال ہے. ساتویں قسم خالہ، والدہ کی بہن، شقیقہ ہو، علاتیہ ہو، خیفیہ ہو. اس میں 8ویں قسم ہم شامل کرتے ہیں، نسب سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اولاد کی بیویاں، بہو. 8ویں قسم بہو، آپ کے بیٹے کی ہے یا پوتے کی ہے، نیچے جا کے آپ کے فروع، ان کی بیویاں آپ کی بہو ہے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. آپ کا بیٹا آپ کے بیٹے سے ہو، بیٹی سے ہو، ان کی جو بیوی ہے وہ بہو ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ 8 نسب کی طرف سے ہو گیا. اس 8 کو ڈال لکھ کے سامنے
یہ معبداً حرام ہے اس سے نکاح معبداً حرام ہے. اور اسی طرح میں نے کہا کہ 7 سہریت کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے: پہلی قسم، اس میں سے پہلی قسم اصول الزوجہ، زوجے کے اصول، اس سے نکاح کرنا حرام ہے. یعنی آپ کے زوجہ ہیں، ان کی والدہ ہو، دادی ہو، ان کی نانی ہو، اوپر جا کے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اور دال لکھے معبداً حرام ہے. نفس عقد ہو گیا، عقد آپ کی بیوی سے نکاح ہے، عقد کا کے بعد بس حرام ہے. بس عقد نکاح سے بعد فوراً یہ حرام ہے معبداً. دوسری قسم فروع الزوجہ، مثلا آپ کی زوجے کی بیٹی ہے کسی دوسرے شوہر سے جو کہ آپ کی ربیبہ ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے. اس میں مباشرت کے بعد حرمت معبدی ہے. پہلے عقد نکاح کے بعد حرمت تعبیدی ابدی، اور یہاں مباشرت کے بعد حرمت ابدی آ جاتا ہے. تیسری قسم آپ کے زوجے کی شعب، شاخیں، یعنی ان کی بہنیں، اس کو سالی کہا جاتا ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یعنی جمع جائز نہیں ہے. یہ بھی موقت ہے، وقت، یعنی یہ آپ کی بیوی مر جائے یا طلاق ہو جائے وغیرہ پھر جائز ہے. جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، زندہ ہے، تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، موقت. چوتھی قسم عامۃ الزوجہ، آپ کے زوجے یہ عامہ ہے، یہ بھی موقت ہے. پانچویں قسم زوجے کی خالہ ہے، یہ بھی موقت ہے. جس طرح نسب میں ذکر کیا گیا اسی تفصیل کے ساتھ، لیکن وہ معبد ہے، یہ موقت ہے. چھٹی قسم آپ کی زوجے کی بھتیجی، آپ کے زوجے کی بھتیجی اور نیچے جا کے فروع جتنے بھی ہیں. ساتویں قسم آپ کے زوجے کے بانجی، نیچے جا کے فروع جتنے بھی ہے، سے نکاح جائز نہیں، یہ بھی موقت ہے. بھتیجی ہو، بانجی ہو، اس سے بھی موقت ناجائز ہے نکاح. خالت سے بھی موقت ہے، عامت سے بھی موقت ہے، زوجے کی جو عامہ ہے. تو 7 اور 8 مل کے کتنے ہو گئے؟ 15. لکھے 15 ہو گئے، یہ سب 15 ہو گئے. 15 خواتین، 40 مکمل کرنا ہے.
یہی 15 30 ہو جائے گی. یہ میں تفصیلی ذکر کرتا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے. ذکر کرتا ہوں. بہت سے طلبہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے تو پھر تفصیل جانتے نہیں، تو میں تفصیلی ذکر کرتا ہوں. وضاحت کے لیے اس میں مسائل آتا ہے. ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس میں سے 8 نسب میں 7 شہریت میں پہلے تو آپ کے رضاعت کا مسئلہ ہے، پھر آپ کے زوجے کے رضاعت کا مسئلہ ہے. جو نسب میں معبد ہے تو رضاعت میں بھی معبد ہے، اور جو نسب میں موقت ہے نسب یا شہرت میں تو رضاعت کے مسئلے میں بھی وہی موقت ہے. یعنی موقت معبد بھی ایک ہی جیسے ہیں، ضرورت نہیں ہے ذکر کرنے کی. ٹھیک ہے، آخر میں پھر سوال کرتا ہوں آپ سے. 30 ہے. آگے 31 ذکر کریں، لکھے 31. کافرہ. اہل کتاب کے علاوہ جو کافر ہو، مشرک ہو، جو خاتون کافر ہو، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بتیسویں. زانیہ جو زنا سے مشہور ہو بنابر قول راجح محصنات غیر مصافحات، اس سے نکاح پھر جائز نہیں ہے. زانیہ سے اگر توبہ کرے، اصلاح کرے، وہ الگ مسئلہ ہے. وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ آیات دلیل ہے اس پر، اور کچھ احادیث بھی دلیل ہے. بعد میں مقاجہ تو ذکر کرتے ہیں. مرسد غنوی کی روایت ہے، رسول اللہ سے اجازت طلب کی تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے اس سے نکاح نہیں کرنا ہے. تیسری ملعنہ. 33ویں ملعنت، جس سے ملعنت ہو جائے، لعان ہو جائے. یہ تو موقت ہے 31 32 والے. یہ 33 والے معبد ہے، جس سے لعان ہو جائے. لعان آپ جانتے ہیں نا، آگے آ جائے گا. اور 31 32 موقت ہے. یعنی کافر جب اسلام قبول کرے تو جائز ہے، اور زانیہ جب توبہ کرے تو بس وہ سے بھی جائز ہے، اصلاح کرے اپنے عمل کی. ملعنت اس سے پھر معبد ہے. لعان ہو جائے، مسجد میں قسم کھایا جائے، میاں بیوی کے بیچ میں جو شک ہے، شک کے بنا پر شوہر کی یقین ہے، اب وہ رد کرتے، انکار کرتے ہیں، تو مسجد میں جو قسم ہے ملعنت میں آ جائے گا مسئلہ. اس سے نکاح کرنا ابداً پھر حرام ہے. 34ویں مطلقہ ثلاثہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے موقتاً. جب وہ اپنے مرضی سے دوسرے شادی کرے اور پھر اتفاقاً کوئی لڑائی جھگڑا یا وہ مر جائے پھر تو جائز ہے نا، اس لیے موقت لکھے. اسے نکاح حرام ہے موقتاً. جس کی بیوی ہے اور 3 طلاق پوری ہو جائے، اس کے بعد اس سے نکاح کرنا حرام ہے موقت. 35ویں حرام ہے موقت، اس سے دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے. 35ویں معتدہ، جب عدت میں ہو، اس دوران میں اس سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ بھی موقت ہے.
کسی دوسرے کی عدت میں ہوں. عدت پورا ہونے سے پہلے اس سے نکاح حرام ہے. یہ بھی موقت ہے. 35ویں. 36ویں محصنہ شادی شدہ عورت ہو جس کا شوہر موجود ہے، مسلم ہے، اس سے نکاح بھی حرام ہے. والمحصنات من النساء 5واں پارے کی شروع میں جو لفظ ہے اس سے یہی مقصود ہے. موقت ہے. 37ویں سیدہ غلام کا اپنے سیدے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ غلام بھی ہو جائے، شوہر بھی ہو جائے، دونوں کے الگ الگ مسالے ہیں، مقاصد ہے، اس میں تعارض ہے. پھر موقتاً، کیونکہ آزادی کے بعد پھر پردے کا حکم ہے، تو یہ دلیل ہے کہ پھر نکاح کر سکتی ہے. 38ویں اما لونڈی سے نکاح کرنا. اپنی لونڈی ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، موقت ہے. کیونکہ ملک یمینی، ملک نکاح سے قوی ہے جب تک آزاد نہ کیا جائے. نکاحی سے اقوا ہے. اگر کسی اور کی لونڈی ہو سے نکاح کرنا بے موقتاً، یہ اکثر اصل میں 2 قسم میں ہے، لیکن میں نے ایک میں جمع کیا. دوسری کی لونڈی ہے اس سے بھی نکاح موقتاً حرام ہے. موقتاً کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی ضرورت ہو تو اس کی کچھ شرائط ہے وہ مکمل نہ ہو تو جائز نہیں ہے. ایک شرط یہ ہے کہ محسنی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، غریب ہو. پھر ومن خشی منکم العنت لمن خشی العنت منکم، زنا سے خوف ہو. یہ شرائط جب ہے تو مہر دینا، باذن اہلہن وغیرہ وغیرہ شرائط جمع ہو جائے تب اس سے نکاح جائز ہے. اگرچہ لونڈی ہے، لونڈی ہونے کی حالت میں غیر کی لونڈی ہو، شرائط نہ ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے اس مسئلے کو اعلام الموقعین کے اندر تفصیلی ذکر کیا ہے. دونوں میں نے ایک قسم میں جمع کیا. 39ویں وہ عورت جو احرام کی حالت میں ہو، حج عمرے کے دوران وہ احرام کی حالت میں ہو، اس سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ تو واضح ہے. جو احرام میں لڑکا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی کے لیے کروا بھی نہیں سکتا ہے. سر لڑکی ہو احرام کی حالت میں ہو تو اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے جب یہ موقت ہے. چھیالیسویں الخامسہ جب 4 بیوی آپ کی موجود ہو تو 5ویں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا سکتے ہیں. ہر کسی نے اپنا ترتیب دی ہے محرماتوں کو، یہ میں نے ایک ترتیب دے دی آسانی کے لیے، باقی مقصود ایک ہے. کتنا ٹائم ہو؟ ہاں مثال تھوڑی سی وضاحت کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. رضاعت کے مسئلے میں رضاعی چاچا بھی ہے، رضاعی چاچی، رضاعی خالہ، عمہ. بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مثال
آپ کے بھائی کی جو بیوی ہے کسی کو دودھ پلائے تو وہ آپ کی بھتیجی ہو گئی. آپ کی بہن نے دودھ پلائے تو وہ لڑکی آپ کی بانجی ہو گئی. اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی مثال بطور دادی ہے، اپنے نواسی کو دودھ پلائے تو آپ کے جو کزن ہے، چاچا کی بیٹی ہے، اس سے نکاح حرام ہو گیا. آپ کا عمہ بنتا ہے، رضاعی عمہ. ابلہ کی حدیث بھی مشہور ہے اس کے بارے میں. آپ کے رضاعی بیٹا ہے، ان کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے. بہو ہے رضاعی بہو بھی رضاعت میں ہے. یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب. رضاعت سے اس طریقے سے حرمت آتی ہے جس طرح نسب سے رضاعت ثابت ہے. اور رضاعت کے لیے یہ 2 شرط ہیں کہ 5 بار رضاعت ہو جائے اور 2 سال سے عمر زیادہ نہ ہو تو تب رضاعت ثابت ہے. اس کے بغیر رضاعت نہیں ہے. البتہ اگر ضرورت شدیدہ ہو، سالم مولا حذیفہ جیسے، تو پھر اس میں بنا پر ضرورت جائز ہے، رضاعت ثابت ہوتا ہے. پھر باقی اس مسئلے میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. مثال بطور عام لوگ اس پر نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکے ہیں، کسی لڑکی کسی خاتون کی دودھ پیا تو اس لڑکی کے باقی بھائی یا اس کی سے اوپر ہو یا اس سے نیچے ہو، اس پر بھی حرمت کے قائل ہیں عوام لوگ. لیکن یہ سے بات نہیں ہے. صرف یہی ایک لڑکا ہے کہ اس عورت کے جتنے بھی بیٹیاں ہیں وہ اس پر حرام ہے. اس عورت کے ایک بھائی کو دیکھیں، یعنی اس عورت کے ایک اور بیٹا دیکھیں جو اس کے رضاعی بھائی ہیں، اس پر جو خاتون حرام ہے وہ ان کے پر بھی حرام ہے. اس پر اپنی عمہ حرام ہے، اس پر بھی حرام ہے. وہ اس کے رضاعی عمہ ہے، اس کی نسبی ہے. اس پر جو خالہ حرام ہے تو وہ نسبی خالہ ہے، اس کے رضاعی خالہ ہے. اس کے اوپر اپنی بھتیجی بانجی حرام ہے، نسبی ہے، ان کے لیے وہ حرام ہے، رضاعی ہے. یہ سارا حرمت اس کی وجہ سے آتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی.